ہوتا کہ جائیں تو کدھر جائیں. ہر بندہ قرآن کی بولی بول رہا ہے, ہر بندہ حدیث رسول سنا رہا ہے. تو اب کہاں سچ ہے؟ سب کو سچا کہہ لوں یہ بھی ممکن نہیں. ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہے, اور سب کو جھوٹا کہہ لوں یہ بھی ممکن نہیں. اچھا کئی لوگ اکتا کہہ دیتے ہیں کہ یار سارے جھوٹے ہیں, میں گھر پہ نماز پڑھ لوں. ابھی وہ لاری اڈے میں پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کنڈکٹر سامان کھینچ کے لے جاتا ہے, دوسرا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے, اور تیسرا بڑھیا کو بازو سے پکڑ کے کہتا ہے میری بس میں آؤ. تو وہ بوڑھی ہوتے غصے میں آ کہتے ہیں بھائی ایسا کتنے بھی نہیں جانا, کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے, لیکن اسے کتنے بھی نہیں جانا. 72-73 آدمی کھینچ رہے ہیں, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے, تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں. ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے, ہر بندہ حدیث سنا رہا ہے. اب آؤ تمہیں میں نشانی بتاؤں. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا, حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے اور کثرت سے جو ہے وہ طریقے بن جائیں گے, تو اس میں حق کو پہچاننے کا راستہ کیا؟ القول البدی کے اندر امام الصفاوی نے یہ بات لکھی ہے. حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے. تو سوال کرنے والا بڑا زیرک تھا, بڑا دور اندیش تھا. اس نے دوسرا سوال کیا کیا, اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی کی پہچان کیا ہو؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا. میں ترجمہ نہ بھی کروں تو یہ لفظ اتنے سادے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے. فرمانے لگے من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. یہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے. بعض بات ہمیں لوگ درودیہ کہہ دیتے ہیں, ہمیں لوگ میلادیہ کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم تانا دیتے ہو, ہمارے لیے تمغہ امتحان ہے. درودیہ ہے, بارودیہ تو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لبوں پہ ہمیشہ وظیفہ درود و سلام ہو. درود پڑھنے والا میٹھا ہوتا ہے, اس کے لہجے میں رس ہوتا ہے, اس کے انداز کے اندر مٹھاس ہوتی ہے, اس کی گفتگو جو ہے وہ بے رس اور بے دور نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کے لبوں نے بار بار مصطفیٰ کا نام چوما ہوتا. تو کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب اگر اپنی نسل کو دیں گے تو لازمی طور پہ ان کے سینے میں حضور کا خیال ہے.